الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، میں نے آپ کو 3 ہینڈ آؤٹ بھیجے ہیں اور تینوں بڑے کام کے ہیں۔ سیرت کا مضمون اتنا اہم ہے کہ اس کو پوری طرح سمجھے بغیر انسان قرآن کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میں اسٹیٹمنٹ کیوں دے رہا ہوں بلا کہ قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن پر کما حق عمل کرنے کے لیے سیرت بے انتہا ضروری ہے۔ کیا اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ حضرت عائشہ کا قول کہ قرآن کو دیکھنا ہو تو مسلسل کا عمل کو دیکھو۔ نہیں، وہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے، لیکن یہ بات پوری اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ سر اطیع اللہ و رسول کے لیے ہمیں سیرت چاہیے سر لازمی۔ قرآن صاحب وہی بن کر اترا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھیں گے تو قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ آپ یہ بیچ میں ایک بات چھوڑ رہی ہیں کہ اس نبی نے جس پر یہ وحی ہوئی قرآن کی صورت میں، اس پر عمل کما حقہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور اطاعت رسول کے سارے پورا ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس موجود ہے، اور آپ نے کبھی پڑھا نہیں ہے اس کو، کہ آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نے کما حقہ اطاعت کی، جنت کا وہ مستحق ہو گیا، اور جس نے آپ کو چھوڑ کر دوسرے لیڈروں کو مانا، دوسروں کو نمونہ بنایا، پیروں فقیروں بتوں، وہ ذلیل و رسوا ہوا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جلدی سے نکالیں سورہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت مطلوب ہے، جو میں نے ہینڈ آؤٹ بھیجا آپ کو۔ نکال لیا آپ نے؟ جی 6 سر، پیجز کا ہے جی۔ جی نکال لیا۔ اچھا، اب پہلی آیت ہے سورہ حشر کی پہلی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں، فَخُذُوهُ، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، جس سے وہ روکیں، فَانْتَهُوا، رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ اچھا، آگے اللہ کی ایک صفت آئی ہے، اور وہ کیوں آئی ہے ذرا بتائیں۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے، یہ کیوں اگر آئی ایسا ہے؟ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ اللہ کے عذاب میں آ جاؤ گے، پکڑ کی بات نہیں، شدید العقاب ہے لفظ آیا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ اب یہ بات ہماری سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ سیرت کتنی ضروری ہے۔ اچھا، پھر فرمایا کہ متنازع مسائل میں اللہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ سورہ نساء کی آیت 59، یا ایھا الذین آمنو، خطاب کس سے ہے؟ کس سے خطاب؟ ایمان والوں سے۔ ایمان والوں سے، ہم سے خطاب ہے، ہم سے خطاب ہے۔ سب سے۔ یہ ایمان والوں سے کہہ کہ اپنے آپ کو مت نکالیں۔ اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اکبر، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تینوں کی اطاعت کا حکم آیا ہے، اول الامر کا بھی اور اللہ اور رسول کا بھی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے۔ اچھا، پہلے تو یہ بتائیں یہ تنازع کس کے درمیان ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ دو انسانوں کے درمیان سر، مسلمانوں کے۔ چونکہ ایمان والوں کے ساتھ مخاطب ہیں، اس لیے ایمان والے اور آپس میں۔ آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا، آپ آیت کے اندر کبھی غور نہیں کرتے۔
حاکموں اور تمہارے اور حاکموں کے درمیان. ہاں، اللہ اور تمہارے درمیان کی بات کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اور رسول کے درمیان اور حاکموں کے فیصلے کے درمیان. آج مسلمان حکمران کس قدر اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کر کے اپنے آپ کو ستیہ ناش کر رہے ہیں، ملکوں کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. آج کے اندر رہنا کبھی آپ نہیں سیکھیں گے. تو تنازع ہوگا حاکموں کے حکم اور اللہ اور رسول کے حکم کے درمیان. یہ ہے تنازع کا یہاں مطلب. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی. الحمدللہ. اچھا، فرمایا فردوہ الی اللہ ورسول. تو جب یہ تنازع تمہارے درمیان ہو کہ حاکم کچھ کہہ رہے ہیں اور اللہ اور رسول کچھ کہہ رہے ہیں، اس پہ تنازع کھڑا ہو، تو بات کس کی طرف پلٹائی جائے گی؟ فیصلہ کہاں سے یہ لے جائے گا؟ اللہ اور رسول سے. قرآن و سنت سے، رسول اللہ اور رسول سے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آج جب بھی ہمیں کوئی جھگڑا ہوتا ہے، آپس میں ہوتا ہے، اللہ اور رسول کے بارے میں ہوتا ہے، ہم فٹافٹ قرآن و سنت کے چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں کہاں وادیوں میں بھٹک رہے ہیں. اللہ کا فیصلہ آ گیا. اللہ کہتے ہیں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تم اللہ اور رسول پر ایمان آخرت پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو یہی ٹھیک طریقہ ہے. کتنی بڑی بات ہے. آج دیکھیں امت کہاں کہاں بھٹک رہی ہے، کن کن ذلتوں میں، اس لیے کہ ہم فیصلے اللہ اور رسول سے نہیں لے رہے. سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے. جی سر. اچھا، آگے دیکھیں. اگر واقعی مومن ہے تو پھر یہ ایمان کا ثبوت یہ ہے کہ فیصلہ اللہ اور رسول کی عدالت سے لیا جائے گا. آج اللہ اور رسول کی قائم مقام کو قرآن اور سنت ہے. اچھا، آخری بات تو کمال کی ہے. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی بہتر اور انجام کے لحاظ سے بھی اچھا ہے. اگر آج آپ نے فیصلے یہ نہ لیے ہوتے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی مسٹر ٹرمپ کے جوتے چاٹنے کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نوٹ فرمائیں رب العالمین نے کیا معیار بتایا ہے کہ اللہ اور رسول کتنے اہم ہیں دین میں. اور آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ یہاں اطیع اللہ و اطیع الرسول اکٹھا آیا ہے، کہیں اطیع اللہ کا الگ نہیں آیا؟ آیا ہے تو مجھے بتائیں قرآن میں. نہیں آیا نا؟ جی سورہ نور میں آیا ہے، سورہ نور میں. آپ جو بات سوال کر رہا ہوں اس جواب آپ وہ نہیں دے رہے. اس کی طرف میں آ رہا ہوں، لیکن خدا کے لیے سوال کو سمجھیں تاکہ آپ کو پوری طرح پتہ چلے. اچھا، آپ نے مجھے بتایا کہ سورہ نور میں صرف آیا ہے اطیع الرسول، تو اطیع اللہ کیوں نہیں آیا وہاں؟ اطیع الرسول کا مطلب بھی اطیع اللہ ہے. جی اللہ کی اطاعت ہی ہے وہ بھی. اب آج پڑھیں نا تو پھر مزہ آئے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے. اس لیے کہ وہ رسول کیا کہتا ہے؟ انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں جو اس پر عمل کرتا ہوں جو وہی میری طرف آتی ہے. رسالت کتنی ضروری ہے، اور آپ یہ آیات اگر سمجھیں گے تو بڑا آپ کو مزہ آئے گا. اچھا، اب مجھے ایک سوال کا جواب دیں. سوال یہ ہے کہ ہم سیرت کیوں پڑھیں؟ جو ہم نہیں پڑھتے کیوں پڑھیں؟ جلدی بتائیں. سر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صحیح طریقے پہ ادا کر سکیں جیسے اللہ کا حکم. جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں پوری معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں. آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ری ورڈ کر دیتا ہوں. یہ ایک تو محبتیں ہیں جو اللہ نے بچوں اور والدین کے، یہ فطری محبت ہے.
اسی طرح میاں بیوی کی محبت بھی فطری ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے، لیکن کسی عام آدمی سے، کسی خاص آدمی سے ہمیں محبت جو ہوتی ہے اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ جلدی بتائیں۔ اس کی خوبیاں ہوتی ہیں۔ ہاں، اس کی صفات اور خوبیاں ہوتی ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ مجھے ایک بات بتائیں، کائنات میں کوئی اور ہستی ایسی ہے جس کی صفات اتنی اعلیٰ ہوں جتنی انسانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور خوبیاں ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے سر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ نبی وسلم پاک سے۔ صلی اللہ علیہ نبی وسلم۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ بات اچھی طرح نفسیاتی اعتبار سے میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کسی شخص سے ہمیں محبت اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں خوبیاں کتنی ہیں، اور اس سے نفرت اس لیے ہوتی ہے کہ اگر وہ برا اور ظالم آدمی ہو۔ کیوں؟ یہ اللہ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے، ظلم ہمیں پسند نہیں ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ہمیں سجھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، ہماری فطرت کے اندر رکھ دیا ہے۔ لہذا سیرت آپ اور میں اس لیے پڑھیں کہ ہمیں ان خوبیوں کا بخوبی اندازہ ہو جائے کہ جو انسانیت میں اعلیٰ مقام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اور یہی آپ اگر اپنے ہینڈ آؤٹ میں دیکھیں جو میں نے آپ کو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بے شک۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، سر صحیح اسی ہے میں کہ کامیابی ہے ہماری صحیح دنیا ہے تو ذرا اپنے دلوں کو ٹٹولے تو صحیح کہ آپ کو، اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے، ثبوت یہ ہے کہ آپ ان کی بھرپور اتباع کریں، پورے دل کی گہرائیوں سے مان کر اس پر عمل کریں، یہ ہے اتباع۔ اور آپ کو میں نے ایک چیز بتائی ہے، قرآن کہتا ہے، آپ لکھیں، نوٹ لکھا کریں، کاپی اور پینسل ساتھ رکھا کریں۔ اچھا طالب علم جو ہے وہ ہمیشہ صحیح چیزوں کے جو نوٹ لیتا ہے، اور خاص کر قرآن و حدیث۔ سورہ بقرہ کی آیت 165 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مومن سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن میں کہتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کب، واقعی تم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ اس کے لیے ثبوت اللہ نے کیا مانگا انسانوں سے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحبہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر تم واقعی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو۔ اطاعت نہیں، اطاعت سے بڑھ کے اتباع ہے، پورے دل کی گہرائیوں سے اعتراف کرتے ہوئے ٹھیک ٹھیک آپ کے حکم کو بجا لانا اتباع ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے دین کو ٹھیک ٹھیک ہم تک پہنچانے میں کون سی مصیبت ہے جو آپ نے برداشت نہ کی؟ سیرت یہی تو پڑھ کے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ شخص جس کے قتل کے منصوبے بنے، اس نے اس سارے منصوبوں کو پیچھے چھوڑ کے اپنے رب کی اطاعت کا حق ادا کیا، اور وہ یہ ہمارے لیے مثال چھوڑ گئے۔ تو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور پھر حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ سر جی وہ جو بچپن میں ہم قصہ پڑھتے تھے کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچرا پھینکتی تھی، اور سبحان اللہ کہ وہ بیمار ہو گئی، تو حضور نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے جو مجھ پہ رحمت کرتی تھی، تو آئے لوگوں نے ہائے، بتایا کہ وہ بیمار ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کے گھر۔ آج کون سا انسان ہے ایسا کہ جو کسی بالکل کے آپ نے ساتھ، ٹھیک کہا کہ کتنا بڑا عظیم انسان ہے
اس کی بیمار پرسی کرنے جاتا ہے جو گند پھینکتی تھی آپ پر. آپ ایک بات نہیں ہے، سیرت پڑھ کے، سیرت سمجھ کے، سیرت پہ غور و فکر کر کے انسان سمجھتا ہے اگر کوئی رول ماڈل ہو سکتا ہے میرا کہ جس کے مطابق میں زندگی گزاروں، اسی کے نقش قدم پر چل کر، وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بالکل صحیح ساری بات ہے. قرآن کی آیات اطاعت کے حوالے سے بھیج دی ہیں آپ کو، ساری حدیثیں بھیج دی ہیں. اب آپ کا کام ہے ان کو پڑھیں، سمجھیں اور سمجھ کر دیکھیں نا. یہ ہینڈ آؤٹ اس طرح نہیں تیار ہوتے، اور آپ کو ہمیں بھیجنے میں جو ساری مشکلات ہیں، اللہ کے کرم فضل و کرم سے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ خود خسارے میں رہیں گے. اچھا، اب آج میری آپ سے ایک تجویز ہے، ذرا پہلے تو آپ اس پہ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں. تجویز یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ ایک ہی گو میں، یعنی ریگولرلی صرف سیرت کا درس رکھ کے اور اس سیرت کو مکمل کر لیں 4 5 6 دنوں میں، تاکہ ہمارا یہ مضمون پوری طرح یکسوئی کے ساتھ کنٹینیوس لگاتار یہ ہو جائے. کیا خیال ہے جی آپ کا؟ جی سر، جی سر بہت بہت بہتر اچھی ہے. بات ہے. کوئی آپ کو اس کے تجویز کو آپ میں اس میں سے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تجویز میں کوئی گڑبڑ ہے؟ یہ ٹھیک تجویز ہے تو سر. صحیح ہے، پھر اس کے کافی بعد ٹھیک ہے. حدیث کی کلاس ہوگی کیا؟ حدیثوں آپ نے کہا تھا حدیث سکھائیں گے، پڑھائیں گے. تو حدیث ہی تو پڑھا رہا ہوں نادرا بابی، اور میں آپ سے تجویز دی ہے کہ میں اس کو کنٹینیو کروں تاکہ ہم ایک دفعہ اس پوری حدیث کو ختم کر لیں. یہ ساری بات جو ابھی تک ہوئی ہے قرآن اور آیات اور حدیث، اور میں نے 2 ہینڈ آؤٹ آپ کو بھیجے ہیں رسالت کے بارے میں، حدیث اور قرآن اطاعت رسول. وہ آپ وہ سیرت ہی تو اس کا سبجیکٹ ہے. آپ کچھ نے کہا تھا کہ آپ معرف الحدیث پڑھائیں گے. معرف الحدیث کیا ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو کتاب ریکمینڈ کر دی ہے، اور وہ ہے کتاب ہماری رحیق المختوم. اور میں نے اب کو تجویز دی ہے کہ وہ پوری کتاب دوبارہ ریوائز کروں اور کنٹینیوس کروں، اور اس کو جی ختم سر، کر کے ختم بہت کر کے جی بہت بہترین کتاب ہے سیرت کی یہ جی ویسے. جی سر، میرے پاس بھی ہے، اور آپ بسم اللہ کریں. اچھا اچھا. اب یہ تو دونوں ہینڈ آؤٹ آپ خود پڑھیں گے، اور جتنے سوال آپ کے ہوں گے کون سے اطاعت رسول. دیکھیں نا آج ہم کس قدر بھٹک رہے ہیں، امت پوری بھٹک رہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی. سیرت ہمارا بھی مسئلہ بہت ٹیڑھا، اور ہمارے بچے تو بالکل واقف ہی نہیں ہیں. کیوں؟ ہمیں سخت فکر ہے کہ انگلش میڈیم میں پڑھیں اور بڑے بڑے عہدے لے لیں. آپ یقین مانیں، میں نے ٹاٹ کے اسکول پہ پڑھا ہے، ماسٹر الیکٹریکل انجینئرنگ میں امریکہ سے کی ہے، تھرو آؤٹ اے گریڈ لیا ہے. اور جب میں نے دیکھا کہ یہ انگلش میڈیم کے بچے، ان کی انگریزی کتنی کمزور ہے، مجھے اس وقت اندازہ ہوا جب ہمارا انجینئرنگ میں انگلش سبجیکٹ تھا، اس کے امتحان ہوئے تو وہ ہمارے کہیں کہیں قریب بھی نہیں تھے، کیونکہ لینگویج ان کو نہیں آتی تھی، وہ چند جملے بول لیتے تھے. پھر جب ہم نے پریکٹس کی تو ہم ان سے آگے بڑھ گئے، کیونکہ لینگویج پہ تو کنٹرول ہمارا تھا. لہٰذا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں تو ایکسل کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. نہیں کریں گے تو ذلت آپ کے بالکل جڑ جائے گی آپ سے. اور آج اس کا زندہ ثبوت آپ اپنا ماحول دیکھ لیں، مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں. اور جب اللہ کے رسول نے اس قرآن کو لے کر اسی کے احکامات کی پابندی کی تو وہ تنہا اٹھے
یتیم اس ہو گئے تھے پیدائش سے پہلے ہی، والد کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن آپ آج پڑھیں گے اور دیکھیں گے. مثلاً پہلے تو آپ کے پاس جو پہلا ہینڈ آؤٹ ہے وہ ہے سیرت مکی کے اہم نکات سال بسال. مل گیا نا آپ کو؟ انصار جی صاحب سر. ملا نہیں ملا؟ یہ مجھے مل گیا. تھینک یو. اللہ جزاک اللہ. اچھا اب بڑے غور سے سنیں. اس کا پہلا پیج میں ریویژن کرا رہا ہوں کیونکہ میں پہلے پڑھا چکا ہوں. اسلام سے قبل عربوں کی معاشرتی و اخلاقی حالت، جنگ و جدل. اچھا آپ میں سے کس کس نے پڑھی ہے اس کی مسدس حالی؟ بس جی تھوڑی سر بہت پڑھی آتی. ہے، پوری وہ سیرت مبارکہ انہوں نے پوری بیان کی ہے اس میں ہائے ہائے ہائے. تقریباً. یہ جنگ و جدل آپ نے پڑھنی ہو نا تو کہیں آگے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، جی کہیں پانی معمولی پلانے باتوں پہ پہ. جھگڑا. کیا بات ہے، جی کیا جی کتنے جاہل تھے عرب. بس انہی قتل کاموں میں لگے ہوئے تھے. قتل و غارت. جب حملہ کرتے تھے تو بچے عورتیں قتل کرنے میں کوئی باک نہیں ہوتا تھا. چوری جو ہے اللہ. ان کی عادت گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. شراب کے اتنے رسیا کہ جس دن مدینے میں حکم آیا فائنل تو شراب گلیوں میں بہہ رہا تھا. ذرا غور فرمائیں جو باتیں میں کہہ رہا ہوں. قمار بازی، اخلاقی گراوٹ، بدکاری، سود خوری، دختر کشی، عورت کا کوئی مقام نہیں. یہ تھی ان کے معاشرتی حالت جو میں نے آپ کو ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے اور جو پڑھ رہا ہوں. اب آپ کہیں تو میں جو کہیں گے میں آپ کا ایکسپلین کر دوں گا، ورنہ آج سر ہمارا یہی حال ان کانوا من قبل فی ضلال مبین، سورہ آل عمران. تو آپ نے لقد من اللہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ جب میں اپروپریٹ ٹائم پہ پڑھوں گا آیات اس طرح قرآن کو اس طرح مت پڑھیں کہ بے ضرورت نہیں آپ پڑھ رہے ہیں. یہ جب آپ بتائیں گے نا کہ عرب پھر کس طرح اس جہالت سے نکل کے اخلاق کے اعلیٰ مقام پر پہنچے تو وہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ اکبر. اچھا یہ تو تھی ان کی عربوں کی اخلاقی اور معاشرتی حالت. ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے. اب ان کی سیاسی حالت کیا تھی؟ کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی. کیا مطلب باقاعدہ حکومت نہیں تھی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں. سر قبائل تھے اور اپنے اپنے فیصلے خود ہی کرتے. آپ کیوں نہیں کہتے کہ حکومت کوئی نہیں ہوتی تھی اور صرف سردار ہوتے تھے اور وہ سردار من مانے فیصلے کرتے تھے؟ باقاعدہ آبادیاں نہیں تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چلتے پھرتے خیموں پر گزارا کرتے تھے. قبائلی نظام اور سردار کی اطاعت جو تھی وہ ان کی سب سے بڑی سیاست تھی. زیادہ تر حصہ ریگستان اور صحرا تھا. آج آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وہاں تیل کی وجہ سے بے بہا دولت دی ہے اور کس طرح اس کا مس یوز کر رہے ہیں. آپ اگر دیکھیں نا جو تحفے تحائف انہوں نے ہائے ہائے ٹرمپ کو دیے ہیں اور جس طرح انہوں نے عورتوں کے بال اس کے ساتھ پیش اس کو نظر کیے ہیں، ذلت اور پستی کی کوئی انتہا نہیں. اور بالکل سر ایسا ہی ہے. پلیز اور آپ دیکھیں کس طرح وہ ٹرمپ اس یہودی نیتن ہاؤ کے ساتھ کھڑا ہے جو ان کی عزتیں تار تار کر رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مسلمان کتنا غیرت سے بھی عاری ہو گیا ہے. روزگار اور پیداوار نہیں. اندازہ کریں ذرا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت کی بات ہے. آج آپ دیکھ لیں وہاں کتنے لوگ باہر سے آ کے جاب کرتے ہیں. قبائلی تعصب. یہ قبائلی تعصب کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں. سر اپنے قبیلے قبیلے کے ساتھ دینا چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو. ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا. قبیلہ ٹھیک ہے چاہے وہ کتنا ہی غلط ہو. اتنا تعصب. قبائل میں ذرا سی بات پر جھگڑے اور لڑائیاں. دوسری سلطنتوں کے لیے کوئی کشش نہیں.
اس کا کیا مطلب ہے دوسری سلطنتوں کے لیے کوئی کشش نہیں؟ کیونکہ بکھرے ہوئے تھے سر، کوئی ایک ملک تو نہیں تھا نا۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ دو بڑی طاقتیں تھیں، رومی سلطنت اور ایرانی سلطنت۔ دونوں کہتے تھے یہ اتنے گئے گزرے ہوئے ہیں، ان کے یہاں نہ کوئی وسائل، نہ کوئی ذرائع، نہ یہ کسی کام کے، نہ یہ کسی یہ بات بات پہ لڑنے والے لوگ ہیں، وہ آگے بڑھ کر قبضہ تک نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے کہ دوسری سلطنتوں کے لیے کوئی کشش نہیں تھی۔ یہ سر وہ ان کو لفٹ ہی نہیں کرواتے تھے کہ کس کھاتے میں ہیں یہ لوگ؟ اچھا، اسلام سے قبل عربوں کی معاشی، اب پہلے آپ کو میں نے بتائی ہے معاشرتی اور اخلاقی حالت، اور دوسری میں نے آپ کو بتائی ہے کہ سیاسی حالت کتنی ناگفتہ تھی، اور تیسری معاشی حالت۔ تیل بالکل نہیں تھا۔ آج کا عرب مت تصور کریں، بیشتر حصہ ریگستان اور صحرا، کسی کام کا نہیں۔ شہر میں رہنے والوں کا ذریعہ معاش تجارت، چھوٹی موٹی بازار لگتے تھے، آپ کو پتہ ہے۔ دیہات میں رہنے والوں کا ذریعہ معاش زراعت اور حیوانات کی پرورش، زراعت کا پیشہ نہ ہونے کے برابر۔ حیوانات میں عرب کے گھوڑے خوبصورت اور تیز رفتار، اس کے علاوہ اونٹ، بھیڑ، بکریاں بکثرت پائی جاتی تھیں۔ تجارت میں کھانے کا مسالہ، خوشبودار اشیاء، سونا، جواہرات، کپڑے، تلواریں، گھوڑے اور بھیڑ بکریاں شامل تھیں۔ لوگوں کی معاشی حالت ناگفتہ تھی۔ دیکھا آپ نے کہ کس قدر معاشی حالت ہو، سیاسی حالت ہو، اخلاقی حالت ہو، کس قدر گئی گزری ہوئی تھی اسلام سے پہلے۔ پیج نمبر 2 پہ آ جائیے، بڑے غور سے دیکھیے۔ اگر آپ نے سیرت نے ان عربوں کو کس طرح، جاہل عربوں کو کیا بنا دیا۔ اب اخلاقی محاسن، ایک چیز بڑی، اب ذرا نوٹ فرمائیں اور سوال کریں کہ اخلاقی محاسن کی کچھ اخلاقی اچھائیاں بھی تھی ان میں، مثلا حد درجے کے شجاع اور بہادر تھے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، اب آپ دیکھیں گے کہ یہی وہ اخلاقی اچھائیاں ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، اور ان کو کہ بہادر، پہلے ان کی بہادری اور دلیری، شجاعت ساری کی ساری جہالت کے لیے تھی۔ جب اسلام کی پشت پر آئی تو اس نے اسلام کو کس قدر عرفہ کر دیا۔ مہمان نوازی، وہ اس گئے گزرے ہوئے دور میں بھی بڑے مہمان نواز تھے۔ یہ کسی کی فیاض اور سخی ہونے کی بڑی علامت ہے۔ ایفائے عہد، عہد کو پورا کرنے میں اس گئے گزرے ہوئے دور میں بھی وہ اپنے عہد کو پورا کرتے تھے۔ مہمان نوازی کے ساتھ سخاوت تو آٹومیٹیکلی آ گئی۔ خودداری اور عزت نفس، یہ کیا چیز ہے؟ خودداری اور عزت نفس کیا چیز ہے؟ کسی کے آگے جھکتے نہیں تھے۔ وہ اپنی آن کے لیے جان بھی قربان کر دیتے تھے۔ کسی کو پناہ دے دیتے تھے تو پھر قربان ہو جاتے تھے، لیکن پناہ نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ ہے ان کی خودداری اور ان کی عزت نفس۔ سیلف اسٹیم کہہ سکتے ہیں جی اس کو؟ جی اس کو سیلف اسٹیم کہہ سکتے ہیں؟ سیلف اسٹیم کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہر زبان کے الفاظ کا ایک عجیب و غریب ترجمہ ہوتا ہے، تو برائے مہربانی ہم عربی اور اردو کو استعمال کریں۔ انگریزی میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے ساری زندگی یورپ میں بھی پڑھا، دیکھا، نوکری کی شلم برجے میں، لیکن قرآن کو خدا کے لیے آپ عربی اور اردو میں سمجھیں۔ ٹھیک ہے، خودداری جو ہے اس کو پھر ذرا وضاحت کر دیں، میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ ہاں، خودداری جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خودداری یہ ہے کہ جو بھی آپ کا آئیڈیا ہو، جو بھی آپ کا نظریہ ہو، اس نظریے کے لیے آپ سب کچھ کرنے کو تیار ہو۔ یہ ہے خودداری، کہ خود جو آپ کی ذات ہے، جس نظریے پر آپ بلیو کرتے ہیں، اس نظریے کے لیے آپ تیار ہیں کہ آپ قربانیاں دیں یا نہیں۔ اگر خوددار ہیں تو قربانیاں دیں گے، خوددار نہیں ہیں تو ہماری طرح جا کے پاؤں چاٹیں گے ٹرمپ کے۔ اب انصار صاحب بھائی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سمجھ گئے۔
اب جناب آپ دیکھیں کہ عزائم کی تکمیل، اب وہ جب فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے حملہ کرنا ہے کسی قبیلے پر، پھر جناب ان کو کوئی چیز روک نہیں سکتی تھی۔ اور آخری بات کہ بدوی سادہ زندگی، یہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ میں نے ہائی سوسائٹیز دیکھی ہیں جن کے اندر بھرمار ہے ہر قسم کے ذرائع وسائل آسائشیں، لیکن وہ بڑے بزدل لوگ ہوتے ہیں۔ اسلام یا اس وقت کا جاہل عرب جو تھا، وہ اپنی سادہ زندگی کی وجہ سے شجاعت تھا، بہادر تھا، مہمان نوازی کرتا تھا، لہٰذا یہ سادہ زندگی بھی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اگر آپ ان ایک ایک محاسن کو دیکھیں نا، جب یہی محاسن برائی کی طرف لگ رہے تھے تو وہ جاہل ترین تھے، یہی محاسن جب ان کے اخلاقی محاسن نیکی کی طرف آئے اور نیکی پہ لگے تو آپ دیکھ لیں وہ دنیا کی کامیاب ترین قوم بن گئے۔ نوٹ کیا آپ نے یہ بات کہ نہیں نوٹ کی؟ ایک بات اور ہے کہ جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے۔ یہ ساری باتیں جو تھی نا، دیکھیں ان کی ساری انرجیز، ساری قوتیں، سارے وسائل اور ذرائع جو تھے وہ برائی اور برے معاشرے کے لیے استعمال ہوئے تھے، بری سیاست کے لیے، بری معیشت کے لیے۔ لیکن اگر دین جو صحیح معاشرت، صحیح سیاست، صحیح معیشت کے اصول پیش کرتا ہے، جب اس پہ آئے اور انہوں نے ان صفات کے ساتھ ان کو نافذ کیا، وہ دنیا کے امام بن گئے۔ ناظرہ بابی سب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی ہاں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ ان کے دینی حالت دیکھیں کہ 3 مذہب تھے۔ ایک مشرکین جو مکہ میں رہتے تھے، شرک وہ کرتے تھے، بتوں کی بھرمار تھی، خود خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ دوسری اہل کتاب تھے، حضرت عیسیٰ کے بعد ان میں سے کچھ تو عیسائی ہو گئے اور کچھ جو تھے وہ پورے پرانے یہودی جو تھے وہ اہل کتاب، انہوں نے انکار کر دیا حضرت عیسیٰ کا۔ تو 3 بڑے مذہب تھے اس وقت، چھوٹے چھوٹے اور بھی کئی تھے لیکن بڑے 3 تھے، ایک عیسائیت، یہودیت اور مشرکین۔ کوئی سوال؟ اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں کہ آپ کی سیرت۔ ایکسکیوز می سر، اب اس کا مطلب ہے مسلمان نہیں تھے نا پھر اس زمانے میں، مشرکین یہودی اور عیسائیت تھے نا؟ تو آپ کو کیا شبہ ہے کہ کوئی مسلمان تھا؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے۔ اگر مکے والے مسلمان جب ہوتے جب حضرت ابراہیم جس کا وہ فخر کرتے تھے ہمارا تعلق ہے، اس کی توحید پر قائم رہ کر اس کے اصولوں پر چلتے تو پھر تو مسلمان تھے۔ جب اس میں شرک کیا، اس توحید کو انہوں نے بتوں کی شکل میں، پورے قبیلوں کا ہر ایک کا بت جدا جدا تھا۔ مسلمان تو نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ جی جی سر، بے شک بے شک۔ مشرک۔ اچھا، اب آ جائیں مکی زندگی۔ اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی دعا کا نتیجہ تھے؟ حضرت ابراہیم حضرت علیہ ابراہیم السلام۔ علیہ السلام۔ اچھا، حضرت ابراہیم نے کہاں دعا کی ہے؟ قرآن نے کہاں منشن کی ہے؟ یہ سورت ابراہیم میں بھی۔ آپ خدا کا سورہ خوف بقرہ، کریں۔ سورہ سورہ بقرہ بقرہ میں میں، 129۔ سورہ بقرہ۔ اگر ہمیں مسلمان ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اور ہمیں حضرت ابراہیم سے محبت ہے جن کے اسوہ کی پیروی کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے، تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دعا حضرت ابراہیم کی خود قرآن نے کوٹ کی ہے اور یہ بقرہ کی 129 آیت ہے۔ نہیں لکھتے آپ، نوٹ نہیں بناتے، مجھے بالکل ثابت ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے نوٹ بنایا کریں۔ اچھا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا دعا کو من و ان، اور قبولیت اور دعا کو پڑھیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ، اور پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ ہائے ہائے ہائے،
کاش میں اور آپ سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. اچھا، تو یہ آپ کی دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی، قبول کی اللہ نے. تو حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی حضرت آمنہ سے. یہ دونوں والدین تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور شادی کے بعد چند ماہ بعد عبداللہ جو آپ کے والد ماجد تھے ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ یتیم تھے. ولادت 9 ربیع الاول 1 عام الفیل بروز پیر 20 اپریل 571 عیسوی میں ہوئی. سب آپ کے پاس لکھا ہوگا، میں نے ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے. اور سب سے پہلے اس وقت عرب عورتوں سے دوسری عورتوں سے دودھ پلاتے تھے، تو ابو لہب جو آپ کے سگے چچا تھے اس کی لونڈی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا. اس کے بعد دیکھیں کہ اس ہستی کو جس نے دنیا میں آج بھی ہم اسی کے نام کے درود پڑھتے ہیں، قبیلہ. اس کے بعد حلیمہ دائی آئی، جو خواتین آتی تھیں مکے سے بچوں کو لے کے جاتی تھیں دودھ پلانے کے لیے. وہ لے گئی حلیمہ سعدیہ، اور وہاں اس کے گھر میں آپ 4 سال کے تھے کہ بچوں نے دیکھا کہ ایک آیا شخص، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر سینہ چاک کیا، شق کے صدر کا واقعہ، اور اس نے اس میں کچھ چیزیں نکال کے اور کچھ ڈال دیں. تو وہ ڈر گئیں، فوراً لے کے آئیں اپنی والدہ کے پاس. عمر 4 اور 5 کے درمیان تھی. 4 کی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا، اور 6 سال کی عمر میں والدہ بھی انتقال کر گئی. اللہ اکبر! یہ رب کے دیکھے جن کی وہ خاص پرورش اور نگہداشت کرتا ہے. والد شاید پیدائش سے پہلے 6 سال کی عمر میں والدہ گئی، اور 8 سال 2 ماہ پھر دادا کی پرورش میں آ گئے. دادا نے بڑے پیار سے پالا، لیکن ان کا انتقال بھی جب آپ کی عمر 8 سال 2 ماہ تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. ابھی آپ کو پتہ ہے یہ بچپن لڑکپن کے بیچ کا زمانہ ہے، تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی، جو حضرت علی کے والد تھے. آپ 12 سال کی عمر میں آپ کو ابو طالب لے گئے سفر شام پر، کیونکہ ان کا تجارت کا پیشہ تھا، تو کبھی سامان عرب سے لاتے تھے ساری، کبھی یمن سے، کبھی وہاں سے دوسرے ملکوں سے. تو شام گئے تو ایک راہب نے پہچان لیا، اور راہب نے، اب ذرا یہاں آپ بہت غور سے پڑھیں، سمجھیں، سوال کریں. راہب جو تھے وہ عیسائی پادری تھے، علماء تھے. ان کو یہ پتہ تھا کہ نبوت کی ایک مہر ہوتی ہے. اچھا، عربوں کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو اس نے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو ہونے والا نبی ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی ہے. جب اس نے پہچان لیا تو اس نے کہا کہ اس کو واپس بھیج دیں، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یہود بڑے گندے لوگ ہیں، اور یہ شام میں جا رہے ہیں یہود جو ہے وہ ان کو قتل کر دیں گے. لہٰذا ان کو واپس بھجوا دیا. اور پھر آپ کی عمر 15 سال کی تھی، یعنی آپ جوانی اور لڑکپن کے درمیان میں تھے کہ جنگ فجار ہوئی. یہ 2 قبیلوں کے درمیان تھی. تو آپ نے اس جنگ میں اپنے چچاؤں جو شامل تھے ان کو تیر پکڑاتے تھے. اور 16 سال کی عمر میں حلف الفضول، فضول وہ اردو والا نہیں ہے، کہ معاہدے میں شرکت کی. اچھا، یہ معاہدہ بڑا پیارا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو کوئی زیادتی ہوگی نا کسی کے ساتھ کرے گا، تو انہوں نے حلف لیا کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے. آپ نے اس میں شرکت فرمائی، اور پھر بعد میں بھی جب نبوت کے بعد بھی کہا کہ آج بھی کوئی ایسا فیصلہ ہو کہ جس میں مظلوم کی مدد کی بات ہو، میں اس میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ. 24 سال کی عمر میں شام کا سفر کیا، اور میسرہ غلام ساتھ تھا. یہ میسرہ غلام کس کا تھا اوریجنلی؟ خدیجہ رضی خدیجہ اللہ حضرت خدیجہ کا.
حضرت खतीजा रजी अल्लाह ताला। اچھا اب جب یہ بندہ ساتھ گیا اور اس نے دیکھا کہ کیا اس شخص کا اخلاق اور کردار ہے، حضرت خدیجہ کے ساتھ انہوں نے مزاربت کی تھی. مزاربت یہ تھی کہ سامان ان کا تھا، حضرت خدیجہ تھا، یہ بیچ کر آدھے آدھے پیسے لے لیتے. اس بندے نے، میسرہ نے آ کے جب بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کردار اور اخلاق کے بارے میں، تو حضرت خدیجہ بیوہ ہو چکی تھی اور بڑے بڑے رشتے آ رہے تھے، بڑے بڑے امیر لوگوں کے. تو حضرت خدیجہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ان سیرت و کردار کی وجہ سے، کیونکہ عورت بہت نیک دل تھی، انہوں نے فیصلہ فرما لیا. تو حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا اور مہر میں 20 اونٹ دیے. اب یہاں ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں، مہر ہوتا ہے دولہے کی معاشی صورتحال کے مطابق. اگر غریب ہے کم دے، اگر امیر ہے زیادہ دے، اگر بہت امیر ہے تو بہت زیادہ دے. اب 20 اونٹ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں امیر تھے. بعد کے نکاحوں میں دیکھ لیں کہ جب آپ کی حالت اتنی امارت کی نہیں تھی تو کم دی ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مہر ہوگا. میں نکاح پڑھانے جاتا ہوں نا، میرے ایک کزن کے بیٹے کی شادی تھی، تو انہوں نے، مجھے پتہ چل گیا کہ انہوں نے صرف کئی لاکھ خرچ کیا ہے سویٹ ڈش پر، صرف سویٹ ڈش پر. اور جب نکاح میں پڑھانے لگا تو کہنے لگے جی آپ وہ شرعی نکاح کر دیں. میں نے کہا شریعت میں تو اس بچی کا کم از کم کئی لاکھ بنتا ہے. چپ. میں نے کہا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں. تو بات یہ ہے کہ لوگ آج کل شو آف کے لیے تو پیسہ خرچ کرنے میں کمی نہیں کرتے، لیکن جہاں دین کے مطالبات آتے ہیں وہاں ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے. اچھا، کوئی سوال یہاں تک؟ بڑی پیاری یہ اولاد. بھی شرعی حضور، حق میں بھی خود سے ہی بنایا ہوا ہے نا، 32 روپے کے 32.5 روپے. اچھا، اللہ تعالیٰ کی کرم دیکھیے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، قاسم، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ساری اولاد آپ کی کتنی نیک دل بیوی تھی. اچھا، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب آپ کو نبوت ملی نا تو آپ، یہ ایک فطری امر ہے کہ ایک فرشتہ آ کے آپ سے گلے لگ رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے. بڑے گھبرائے ہوئے گھر آئے. تو حضرت خدیجہ نے جو جملے کہے نا وہ تاریخ میں آج بھی زندہ ہے کہ آپ کبھی اللہ ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر. آپ تو غریبوں کی مدد فرماتے ہیں، غریبوں کا سہارا بنتے ہیں. اچھا، اس کے بعد نمبر پیج 3 پہ آخری پوائنٹ ہے تحکیم. تحکیم کا مطلب ہے فیصلہ کرنا. تو حجر اسود پہ بڑا انہوں نے کعبے کی تعمیر کی. کس نے؟ مکے والے مشرکین نے. قریش نے. جی، قریش نے. اچھا، اب انہوں نے ایک شرط رکھ لی کہ پیسہ صرف حلال کا یہاں لگے گا، حرام نہیں لگ سکتا. بہرحال انہوں نے کچھ پیسے اکٹھے کیے جو حلال تھے، اور انہوں نے جب تعمیر شروع کی اور اس پہ ایک مقصد تھا کہ حجر اسود اب نصب کرنا تھا. ہر قبیلہ کہے کہ ہم پہلے ہم کریں گے، دوسرا کہ نہیں ہم کریں گے. جھگڑا شروع ہو گیا اور بالکل تلواریں نکل آئیں اور قتل و غارت کا پورا سما بن گیا. لیکن کسی نے ایک تجویز دی کہ بھائی کل ایسا کرو، کل جو شخص فلان دروازے سے پہلا داخل ہو کعبۃ اللہ میں، اس سے فیصلہ کرا لو. اب یہ ساری بات انہوں نے مان لی، اور وہ پہلا شخص جو آیا وہ کون تھا اس دروازے سے؟ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. 35 سال آپ کی عمر تھی. لوگوں نے جب ان کو دیکھا تو لوگ خوشی سے اچھل پڑے کہ اب فیصلہ بالکل ٹھیک ہوگا.
اتنا اس صادق اور امین پر اعتماد ہے۔ آج آپ گاؤں کے گاؤں دیکھ لیں، میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، آپ کو ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس پہ لوگوں کا اتنا اعتماد ہو جو اس وقت قریش نے اعتماد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جی اچھا، سر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عقل مندانہ فیصلہ کیا، چادر میں رکھا اس کو، حجر اسود کو، اور کونے میں پکڑا دیے سارے قبائل کو، سارے خوش۔ اور جب وہ اس اٹھا کے اس کی برابر پر لائے، چادر سے اٹھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پکڑ کر اس کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت تھی کہ اس سے پہلے اللہ انبیاء کو اسی طرح پروٹیکٹ کر کے ان کے اندر وہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں جو ان کے بچپن میں جب اللہ نے ان کو یہ پہچان نیکی اور بدی کی دی، وہ نیکی کی طرف مائل اور برائی سے اجتناب، یہ ان کا شیوا ہوتا ہے۔ آ جائیے، کوئی سوال پیج 3 تک؟ شاباش۔ سر یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ دیکھیں وہ مشرک تھے، ہر خرابی تھی، لیکن پھر بھی انہیں یہ احساس تھا کہ حرام اور حلال کیا چیز ہے۔ آج وہ بھی تقسیم ختم ہو گئی ہے ہم مسلمانوں میں بھی، ڈاکٹر صاحب آپ کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مسجدوں میں لوگ پیسے دے کے حرام کو حلال کر دیتے ہیں، اور مولوی صاحبان بالکل نہیں بولتے کہ ہم مسجد حلال سے بنائیں گے۔ ذرا غور فرمائیں، پیسہ آنا چاہیے، یہ آج ہمارا، اور یہ کتنا برا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں معاف رکھے۔ سر ہمارے بچپن میں یہ تھا کہ کوئی اگر ایسے کرپشن یا کوئی غلط اس کے مالی وہ ذرائع ہوتے تھے تو لوگ اس کو برا کہتے تھے، اب تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اب جس کے پاس پیسہ ہے اس کو لیکن سلام وہ ہے۔ ہمارے بچپن میں جو کچھ تھا وہ رواج تھی، قرآن نہیں تھا۔ قرآن کے مطابق ہوتا تو آج بھی ہوتا۔ وہ سر ایک، ایسا ہی ہاں ذرا چیزوں کو پوری طرح نوٹ کریں۔ ہمارے اسلاف بھی جو تھے، ان کے جو اصول تھے وہ اصول اپنے معاشرے کے اعتبار سے تھے، اپنے خاندان کے اعتبار سے تھے، قرآن و سنت والے اصول نہیں تھے۔ اگر وہ ہوتے نا تو آج بھی قائم اور دائم ہوتے۔ میری بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ بالکل، الحمدللہ۔ اچھا، اب آ جائیے پیج 4 پر، بڑے غور سے جلدی جلدی چلیں تاکہ ہم، جیسا کل بھی اور آئندہ کئی دنوں تک یہ درس چلے گا سیرت پر، تاکہ ہم پوری طرح سمجھ لیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ 5 قبل از نبوت کے جو واقعات ہیں کہ خانہ کعبہ کی خستہ حالی کے پیش نظر قریش کا بیت اللہ کی تعمیر نو کا فیصلہ اور صرف حلال کمائی صرف کرنے کا عزم، حجر اسود کی تنصیب پر قبائل میں بامی پھوٹ اور تنازع، جس کا حل آپ نے سن لیا۔ ابو امیہ مخزومی کی تجویز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور حکم تقرر ہوا، اور آپ کے ناخن تدبیر سے تنازع کے فتنے کا خاتمہ ہو گیا۔ حلال کمائی کی قلت کی وجہ سے خانہ کعبہ کے شمالی رخ سے تقریباً 6 ہاتھ اور 1 بالش جگہ بلا تعمیر چھوڑ دی گئی۔ تعمیر کے بغیر چھوڑا ہوا یہ حصہ حتیم اور ہجر کہلاتا ہے، اور آج بھی اسی طرح ہے۔ تو یہ 35 سال آپ کی عمر تھی، اور 40 سال کی جب آپ قمری اعتبار سے 40 سال کچھ مہینے کے ہوئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر فائز کر دیا۔ یہ تو 5 نبوت سے پہلے، 2 نبوت سے پہلے جو ہے کہ آپ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیا منصوبے ہوتے ہیں، اور کس طرح اپنے انبیاء کو، حضرت موسیٰ سفر کر رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں اور راستہ بھول جاتے ہیں، رات کو سردی ہے اور آگ دیکھتے ہیں، تو وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، اور اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا، 2 معجزے عطا فرما دیے۔ تو اللہ کا اپنے انبیاء کے ساتھ بڑا، ہر ایک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے نہیں اپنی زندگیوں میں۔ کاش ہم ذرا اپنے ماضی کو دیکھیں تو ہمیں بھی بہت ساری چیزیں نظر آئیں کہ رب نے کیا ہمارے لیے بندوبست کیے ہیں۔
تو اب آپ کو تنہائی بڑی عزیز ہو گئی، اور آپ ستو لے جاتے، پانی اور ستو لے کر غار حرا جو تھی، آپ اب بھی جو حاجی وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں، وہاں تشریف لے جاتے، اور چھوٹا سا یہ غار چند 4 گز لمبا اور 2.25 گز چوڑا ہے۔ رمضان بھر غار حرا میں ہاں قیام کرتے، راہ گزرتے مسکینوں کو کھانا کھلاتے، عبادت الہی اور مشاہدہ قدرت پر غور و فکر کرتے۔ یہ جو لفظ ہے نا، مشاہدہ فطرت پر غور، یہ ہے انسان کا۔ دیکھیں جب انسان مشاہدے کرتا ہے نا، ایک تو وہ آیات کائنات پہ غور کرتا ہے، اور ایک آیات انفس پہ غور کرتا ہے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ آپ بھی اسی مقصد کے لیے کہ تاکہ ہمیں ان آیات کائنات اور ان آیات انفس، ان نشانیوں سے یہ پتہ دیتی ہیں نشانیاں کہ تمہارا رب کتنا زبردست منصوبہ ساز، اور اس منصوبے کی تکمیل کے لیے کس طرح کیا چیزیں بروئے کار لاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی باتیں نہیں ہیں، بہت بڑی باتیں ہیں۔ اور پھر آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علامات نبوت کا ظہور ہوا، طبیعت میں بتوں سے شدید نفرت اور بیزاری، سچے اور اچھے خوابوں کی آمد، اور صبح روشن کی طرح ان کا وقوع، اور پتھر کا سلام کرنا۔ اللہ کے نبی تھے نا، اور آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر چیز یہ تسبیح کر رہی ہے۔ تو پتھر نے یہ کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ یہ معجزے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ غور فرمائیں ذرا، پیج 5 پہ آ جائیے۔ یہ اور تھوڑا سا اور بتائیں گے جی، پتھر کا سلام کرنا اور اچھے خوابوں کی آمد اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جی جزاک اللہ۔ یہ ایسا ہے انصار بھائی جی کہ جی جب اللہ تعالیٰ، دیکھیں نا، ان پر تو وحی نازل ہونے والی تھی، تو وحی نازل ہونے سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ اس کو ذہنی پاکیزگی عطا فرماتے ہیں۔ وہ ذہنی پاکیزگی کا ظہور ہوتا ہے انسان کے خوابوں میں، اور جی جی کائنات کی نشانیوں میں جب پتھر نے ان کو سلام کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو کوئی خاص درجے کے انسان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سب چیزیں دکھا دی، چاہے وہ خوابوں کی شکل میں ہوں، چاہے پتھروں کا سلام کرنا ہو، کہ آپ کو تو ایک عظیم مقصد کے لیے چنا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ اب بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اچھا، اب جناب آپ نبی ہو گئے، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ نبوت بھی ساری نبوتوں سے کچھ الگ ہی ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے معراج جیسی سعادت آپ کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ علیہ۔ خود درود بھیجتے ہیں، فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور سبحان آپ کی میری نماز کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک ہم درود نہ پڑھیں۔ بے شک۔ اور مومنوں کو کہا گیا کہ کثرت سے درود پڑھا کرو، تاکہ تمہاری نسبت ہو جائے اس ذات سے جو ذات قرآن لے کے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر آپ پیج 5 پہ دیکھیں تو پہلے نبوت کے پہلے سال آپ دیکھیں کہ سب سے جو قریبی لوگ تھے، حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لے آئیں، حضرت علی آپ کے پروردہ تھے، آپ وہ سلام ایمان لے آئے، زید بن حارثہ آپ کے غلام تھے وہ، اور آپ کے یار غار تھے حضرت ابو بکر صدیق۔ انسانوں میں اور غیر نبیوں میں جو درجات حضرت ابو بکر صدیق کے ہیں، وہ بہت کم لوگوں کو اللہ نے نصیب فرمایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ پورا مکی اور مدنی دور دیکھیں، آپ کو پتہ ہے جب مدینے میں آپ شدید علالت میں تھے، بیمار تھے، تو کس کو یہ منصب ملا امامت کا؟
ابو ابو بکر بکر ابو صدیق بکر صدیق صدیق رضی اللہ ہائے عنہ کا۔ ہائے 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 ہائے، کیا شان ہے ابو بکر کی۔ اچھا آپ دیکھیں، عجیب اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ اپنے نبی کو جو ساتھی دیے، ان کے باپ کہتے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ ان غلاموں کو جو بے وقت ہیں آپ ان کی آزادی کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں، بھائی کسی ڈھنگ کے بندے پہ خرچ کرو۔ ہائے ہائے ہائے، جو رضائے الہی کے لیے کام کرتے ہیں نا، ان کے طریقے اور انداز ہی الگ ہوتے ہیں۔ حضرت بلال جیسے کالے سیاہ حبشی کو آزاد کرایا، دیکھیں آپ، کبھی سوچیں، سبحان نبی اللہ۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو کمال کی سیرت ہے، ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم جیسی سیرت جو ہے وہ بھی آپ کو کم ملے گی انسانوں میں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یقین مانیں۔ اچھا، دو نبی بھی خیریت سے گزر گیا، بولا کیوں دو نبی خیریت سے گزر گیا، جلدی بتائیں۔ خفیہ دعوت تھی سر، ابھی عام نہیں ہوئی تھی۔ سینہ بسینہ دعوت چل رہی تھی، آپ سر عام بازاروں میں دعوت نہیں دے رہے تھے، گلیوں میں کعبۃ اللہ میں دعوت نہیں دے رہے تھے، تو یہ جو مسلمان ہوئے نام آپ کے سامنے ہیں، دو بھی خیریت سے گزر گئی، دو نبی بھی۔ تین نبی میں حضرت ابوبکر صدیق نے کمال دیکھیں نا، یہاں دیکھیں کس قدر لوگ مسلمان ہوئے آپ کے ہاتھوں، اور سبحان پھر اللہ۔ اصل میں ہوا کیا کہ چوتھے سال تین ختم ہوا، چوتھے کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ شعراء کی، لکھیں آپ آیت، سورہ شعراء کی آیت 214 میں اللہ تعالیٰ لکھیں تاکہ آپ قرآن میں دیکھ سکیں، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو انذار کیجئے، تنبیہ کیجئے، ڈرائیے۔ کس بات سے ڈرائیے بلا، جلدی بتائیں۔ اور جہنم کی آگ سے۔ کیا بات ہے، بہت عمدہ۔ ان کو ڈراؤ کہ اگر تم اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو تمہارا اینڈ جو ہوگا، دنیا تو جائے گی جائے گی، تمہارا آخرت کی دائمی زندگی میں بھی تمہیں جہنم کا سامنا ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، انذار کو سمجھیں بات کو۔ سر جی شعراء کی آیت کون سی بتائیے؟ سورہ شعراء کی آیت 214۔ اس سے پہلے سورہ مدثر کی آیت نہیں آئی؟ بھائی یہ جس میں سر عام اپنے قبیلے کو دعوت دینے کا ذکر ہے، سورہ مدثر اور سورہ، یہ ابتدائی سورے ساری صورتیں ہیں۔ فاصدع بما تؤمر، 3 سال بڑے آرام سے گزرے کہ دعوت سینہ بسینہ تھی، اور تیسرے سال جب یہ دعوت آپ نے آیت اتری، آپ نے گھر میں دعوت دی اپنے قبیلے کو، پھر ان کو ساروں کو جمع کیا، تو سب سے بڑی بدتمیزی کس نے کی بلا؟ ابو لہب نے۔ ابو لہب۔ ابو ابو جہل۔ لہب نے، جو آپ کا ابو سگا لہب۔ چچا تھا، جس کے گھر میں آپ کی 2 بیٹیوں کو جانا تھا، جو اس نے بعد میں طلاق دلوائی۔ اچھا، اس کے بعد سورہ شعراء کے فوراً بعد سورہ الحجر، لکھیں آیت 94۔ اب اللہ کا حکم آ گیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اب وہ باتیں اعلانیہ کہہ ڈالیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ جب آپ نے کام شروع کیا، سر عام بازاروں میں، گلیوں میں، کعبۃ اللہ میں دعوت دینی، تو گویا کہ ایسا قریش اتنے شدید مخالف ہوئے کہ انہوں نے کیا الزام کوئی چھوڑا نہیں جو آپ پہ نہ لگایا۔ کیوں؟ ان کے بتوں کی اہانت ہو رہی تھی جن کو وہ پوجتے تھے، وہ توحید بیان کر رہے تھے جو حضرت ابراہیم نے بیان کی، لہذا سخت مخالفت۔ اور چوتھے سال سے پھر شروع ہوا ہے، اور 5ویں سال میں تو اتنی مشکلات بڑھ گئیں، اتنی مخالفت بڑھی کہ ہجرت کرنا پڑی مسلمانوں کو حبشہ میں۔
اور آپ اس کی تفصیلات آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہیں، پیج 5 پہ شروع ہوتی ہیں اور پھر پیج 6 پہ چلے جائیں تو ہجرت حبشہ جو ہے وہ ظلم کی انتہا ہے مکے میں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قریش نے دیکھا کہ یار یہ دین تو پھیل رہا ہے، اور ان کو سب سے بڑی ناکامی حبشہ میں ہوئی جب انہوں نے ایک گروہ وہاں بھیجا نا۔ ایک تو اس میں عمرو بن عاص تھے اور دوسرے عبداللہ بن ربیہ تھے، جو بڑے پائے کے لوگ تھے۔ تو دربار نجاشی میں جب پہنچے انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن نجاشی نے تو انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ذرا ان سے پوچھیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے۔ اور حضرت جعفر نے کہا کہ بالکل سورہ مریم پڑھ کے سنائی، اور نجاشی کمال کا مسلمان تھا کہ اس نے کہا کہ جو ان قرآن نے بتایا نا حضرت عیسیٰ تنکا اور اس سے زیادہ نہیں تھے۔ اور پھر اس نے ان سے کہا جاؤ تحفے بھی واپس لے جاؤ اور میں ان کو پوری پروٹیکشن دوں گا۔ یہ بہت بڑی فتح تھی اسلام کی کہ ایک بادشاہ دنیا کا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب نجاشی فوت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جلدی بتائیں۔ نماز آپ نے جنازہ پڑھائی۔ حاجان نماز جنازہ پڑھائی، اس لیے کہ وہ مسلمان تھا۔ حضرت عیسیٰ جس توحید کو لے کے آئے تھے اس کا قائل تھا۔ اس نے جب سورہ مریم سنی تو اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ بالکل یہی کچھ تھے جو اس صورت میں کہا گیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو 15 منٹ اور ہم کنٹینیو کر لیں۔ جی سر، جی ہمارے ویلکم سر کر جی لیں سر۔ اچھا، ضرور سر، جزاک جی اللہ۔ سر کر لیں۔ اچھا، اب دیکھیں کہ اب قریش نے دیکھا کہ بھائی اس کو کوئی کرنا پڑے گا، تو جو سب سے بڑا ہتھیار انہوں نے استعمال کیا وہ تھا کہ بائیکاٹ کرو ان کا، اور ان سے نہ سودا لو نہ دو، نہ ان سے بات کرو، نہ شادیاں کرو۔ تو جب یہ انہوں نے کیا تو ابو طالب، یہ جو قبیلہ تھا بنو ہاشم جس سے آپ تعلق رکھتے تھے، اور بنو مطلب جو آپ کے چچا تھے، ان سب کو محصور ہونا پڑا ایک گھاٹی میں، اور اس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں۔ 3 سال بائیکاٹ رہا۔ اچھا، اب یہاں رک جائیے اور دیکھیے، آپ اگر دیکھیں گے نا تو جو 5 نبوی جب مخالفت زوروں پہ تھی، بڑی ساری صورتیں مکی وہاں نازل ہوئی۔ 6 سال نبوت کے 6 سال بھی نازل ہوئی۔ 7ویں سال شروع ہو گیا آپ کا وہ میسوری۔ تو 7 اور 8 اور 9، 3 سال نبوت کے یہ محاصرہ رہا، اور بڑی تھوڑی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کہ جب حج کا موقع آتا، دوسرے گروہ آتے تو آپ آ کے دعوت کا کام کرتے، ورنہ بڑی کسب مستی کی حالت تھی ان محصورین کی کہ انہوں نے پتے کھائے، انہوں نے ابال کے چیزیں کھائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، 10 نبی کو کچھ قریش کے نیک لوگ بیچ میں آ کے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی بہت ہو گئی، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے پھر یہ محاصرہ ختم کرایا، اور جب محاصرہ ختم ہوا تو آپ دیکھیں کہ 10 سال کی نبوت کے آپ کے پیج 6 پہ ہے کہ ابو طالب جو آپ کے چچا، جو آپ کی پشت پناہی میں نمبر 1 پہ رہتے تھے، کاش وہ مسلمان ہو جاتے، لیکن وہ بھی کفر کی حالت میں مرے، اور ان کا انتقال ہوا 10 نبی نبوت کے 10ویں سال رمضان میں۔ اور اس کے چند سال بعد
حضرت خدیجہ جو آپ کی رفیقہ ہاتھ مثالی، اللہ اچھا، جی چند ماہ بعد، چند چند دن مہینے بعد بعد. ہاں چند ماہ میں اس کے سال بعد ایک ہی تھا سر جی. دیکھیں یہ 10 نبوی کی نبوت کے 10ویں سال کی بات ہے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر آپ کی شادی ہو گئی حضرت سودا بن زمعہ سے، اور اس وقت ان کی عمر 55 سال تھی۔ پھر اسی 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا طائف کا۔ دیکھیں ذرا غور کریں، طائف میں جو کچھ گزری ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہوئے 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 ہوئے، وقت یقین مانیں آپ اس ہستی کی اتباع کا یقین آ جائے گا آپ کو جب آپ دیکھیں گے کہ کس قدر ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں۔ طائف والوں نے کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں، اور جب آپ واپس آئے تو آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے مطعم بن عدی کی پناہ میں۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ وہ شخص جو صادق اور امین کہلاتا تھا، جس پہ تحکیم جب فیصلہ ہوا کہ کون رکھے گا، اور اس اتفاق سے اللہ کے حکم سے یہ فیصلہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سارے خوش ہو گئے۔ اس شخص کو گھر میں داخل ہونے کی 10 نبی کو جب سفر سے واپس آئے اور کتنی اذیتوں کے بعد واپس آئے تو ان کو اجازت نہیں تھی۔ اس کے بعد 11 نبی میں نبوت کے 11ویں سال، آپ کی عمر کیا ہوگی بلا جلدی بتائیں؟ 11ویں سال نبوت کی آپ کی عمر کیا ہوگی؟ 51 سال. 51 شاباش 51 سال. شاباش 51 50، سال. ہاں 51 سال۔ تو آپ کی شادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو آپ کے یار غار حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، ان سے شادی ہو گئی۔ اور یثرب کے جو اسی 11ویں سال، دیکھیں رب کس طرح اپنے نبی کی کامیابی کے ساری تدبیریں کرتا ہے۔ یہ جو 11ویں سال نبوت کے، مدینہ سے قبیلہ خزرج کے 6 افراد آئے۔ وہ آتے تھے، حج میلہ ٹھیلا ہوتا تھا، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ ان کے نام آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہیں، ذرا غور سے پڑھیں۔ یہ تو جب 16 آدمیوں نے قبول کیا تو اگلے سال حج پہ جو لوگ آئے وہ کتنے تھے؟ انصار کے 12 افراد، اور 5 تو پہلے والے تھے اور 7 نئے لوگ تھے۔ اسی طرح 7 میں سے 5 کا تعلق خزرج سے تھا اور 2 کا تعلق بنی اوس سے تھا۔ ان قبیلوں نے آپ کو دعوت دے دی، کس بات کی؟ کہ آئیں مدینہ میں، ہم آپ کے دست و بازو بنیں گے۔ کاش میں اور آپ سیرت کو پڑھیں، کمال کر دیا ہے انصار نے، یہ اہل مدینہ نے جو قربانیاں دی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ اکبر۔ پتہ ہے حدیث ہے آپ کو کہ جو شخص انصار سے دشمنی کرتا ہے وہ منافق ہے۔ یہ ہے انصار کا درجہ اللہ کے ہاں۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب جناب یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک معاہدہ طے پاتا ہے، اور اس میں اختصار کے ساتھ 4 باتیں آپ کے سامنے آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہیں۔ آپ اپنے پیارے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیتے ہیں کہ وہ دعوت کا کام کریں۔ یہ کون ہے مصعب بن عمیر بلا؟ جلدی بتائیں، سر پڑھیں۔ یہ وہ جو فرمان لائے تھے تو ان کو گھر سے نکال دیا گیا اور ٹاٹ پہن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ صرف وہاں یہی اپنے نہیں، صرف یہی نہیں، زمانہ جہالت میں جس گلی سے گزرتے تھے اتنا معطر ہوتے تھے کہ خوشبو کئی دیر تک قائم رہتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرا ہے۔ اس نے جب اسلام کیا تو اس کی ماں نے یہ حشر کیا جو آپ بتا رہے ہیں۔
پھر جو اس نے کام کیا ہے نا مدینے میں، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اب بیعت جو ہوئی ان سے، بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، اس میں کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. سب کتنا اہم ہے توحید. چوری اور زنا نہیں کریں گے، یہ برے فحش کام نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اور کسی کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے. اس پر وہ اس طرح قائم رہے کہ کمال کر دیا. اور 1390 میں آپ دیکھیں نبوت کے 13ویں سال مسلم بن عمیر نے زبردست کامیابی حاصل کی، اور ان کے ساتھ سعد بن معاذ اور اسید بن عزیر یکے بعد دیگر اسلام انہوں نے قبول کیا. اور سرداروں کی ایک چیز جو کمال کی بات تھی، تو مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 40 ہو گئی. اور آخری بات کہ ذوالحجہ میں بیعت عقبہ ثانیہ میں 83 مرد اور 2 عورتوں کی شرکت، 9 بنو خزرج سے اور 3 بنو اوس سے. انہی میں 12 نقیب امیر مقرر کیے گئے. یہیں سے ہجرت مدینہ کی راہ ہموار ہوئی. اچھا، اب کل آپ کو مل جائے گا کہ یہ تو مکی سیرت کے نکات سال بسال نکات تھے. اسی طرح آج ہی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ پرنٹ کرا لیں. بالکل مدینہ سیرت مدنی کے اہم نکات سال بسال. تو کل ہم اس کو کریں گے. اور آپ جو لوگ آج نہیں پہنچے ان کو ہینڈ آؤٹ بھیجیں، ان سے منت کریں کہ وہ سیرت کی اس پوری، آپ اس دوران یہ سارے واقعات دوبارہ پڑھیں رحیق المختوم سے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ انشاءاللہ جی سر، جی سر، اللہ جی پاک جی، آپ یہ کو جزائے خیر. الحمدللہ الحمدللہ. الحمد سر للہ. یہ ذی الحجہ منتھ ہے؟ جی جی جی، آپ 12 مہینوں کے نام یاد کریں نا انصار ٹھیک صاحب. ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انگریزی تو ہم سب کو آتے ہیں، لیکن یہ بھی بڑے او کمال کی. سر نہیں، میں بھی ٹاٹ پہ پڑھا ہوں، ایسی کیا بات ہے. انگریزی کوئی بندش نہیں ہے، سیکھنی چاہیے ہر چیز، ہر لینگویج. پہلے عربی سیکھنی چاہیے. عربی بھی سیکھ رہے ہیں سر، عربی بھی نہیں، سیکھ عربی رہے بھی ہیں. نہیں، پہلے عربی، تاکہ قرآن سمجھے بندہ. عربی بھی سیکھ لیں گے سر، عربی بھی سیکھ لیں گے. اب عمر ہی تھوڑی سی رہ گئی ہے، اب کیا. بس آپ آخرت کما لیں تو یہ سب سے بڑا کام ہوگا. اللہ کا شکر ادا ہاں کریں جی، کہ انشاءاللہ اس انشاءاللہ نے ہمیں انشاءاللہ. توفیق بخشی ہے. آمین آمین. اچھا، تو کل انشاءاللہ ابھی آپ کو آ رہی ہے 10 پیجز پہ سیرت نبوی کے مدنی نکات. تو کل آپ پڑھ کے بالکل آئیے، ٹھیک ہے. پرنٹ ساتھ لے کے آئیے، تاکہ ابھی آپ کے پاس آ رہا ہے. ٹھیک ہے ربنا سر. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ کے ساتھ جڑے آمین جو لوگ ہیں ان کو بھی، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی اللہ پاک نیک کرے اور دین کی طرف توفیق دے، ان کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. آمین اور جو آمین. بیمار ہیں ان کو اللہ پاک اپنی رحمتوں سے، اپنے فضل سے صحت تندرستی والی زندگی دے. اور آمین آمین. ہم لوگوں کی عبادتوں کو پروردگار قبول کر لے. یہ جو ہم لوگوں کا اس وقت اٹھ کے سننا اور بیٹھنا، اس کو قبول کر لے، اور ہم لوگوں کو معاف کر دے ہم لوگوں سے جو بھی کوئی غلطیاں ہوتی ہیں.